حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے۔ 1 ارب مسلمان لیکن بے ضرر، سطحی نعرے مگر کردار کچھ بھی نہیں۔ فرانس چھوڑیے، نہ جانے دنیا کی کن نادیدہ قوتوں نے، کفار نے ناموس رسالت پر کس کس طرح سے حملے نہ کیے، مگر پھر بھی سوائے سطحی احتجاجوں، نعروں اور نہ جانے اسی طرح کی کمزور حرکتوں سے ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ پائے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کی تعداد شاید اربوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے بھی احتجاج کیے، ہم نے بھی توڑ پھوڑ کی، ہم نے بھی دھرنے دیے، ہم بھی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن ہماری اوقات کیا تھی؟ خادم حسین رضوی صاحب کو اس بات کا کریڈٹ شاید ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سب سے یکساں اور سب سے طاقتور آواز اٹھائی۔ وہ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ گئے دھرنا دے کر، اور شاید ایک معاہدہ بھی حکومت ان کے درمیان میں طے پا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ معاہدہ کر کے واپس آئے تو زندگی نے ان کو مہلت نہ دی۔ اس کے بعد ان کی قیادت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ان کے بیٹے سعد رضوی نے اٹھائی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو کئی موقعوں پر ڈیڈ لائنز دی، جبکہ آخر کار گورنمنٹ نے فرانس کے سفیر کو واپس نہ بھیجا، نہ بھیجنا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جملوں میں، ان کی تقاریر میں یہ باتیں تیز ہوتی چلی گئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب بھی حرمت رسول پر بات اٹھائی جائے گی، میں اور آپ اپنی گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اس کے بعد کل کی صورتحال پیدا ہوئی جب سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد سے پھر پورے ملک کی سڑکیں بند کر دی گئیں، پولیس والوں کو مارا گیا، پولیس والوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو مارا، زخمی ہوئے، توڑ پھوڑ کی گئی، نہ جانے بہت کچھ ہوا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب دل دکھا ہو تو بات بالکل سیدھی اور صاف نکلتی ہے۔ کیا یہ سب کافی ہے؟ کیا یہ سب کر کے ہم ناموس رسالت کا تحفظ کر لیں گے؟ شاید یہ ایک بات تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مانی جا سکتی ہے کہ احتجاج سے شاید اب ہم اپنی حکومت کو اس بات کو ماننے پہ مجبور کر لیں گے۔ کیا اقوام عالم میں ہماری عزت ہو پائے گی؟ کیا اقوام عالم اب اس بات سے ڈرنا شروع کر دے گی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی بات نہ کرے؟ تو اس کا جواب میں نہیں، دنیا بھر کا ہر مسلمان صرف یہی دے گا، نہیں۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس کی بھی ایک بڑی لوجک ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو پہلے کچھ طریقہ کار اور تھا۔ پہلے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، پہلے اپنی طاقت کو مربوط کیا، پہلے اپنا تمام کیا، اپنے اندر کردار، اپنے ساتھیوں کے اندر کردار کو ڈیولپ کیا۔ اس کردار کے ملنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ کار تبدیل کر دیا، جنگیں لڑنی پڑی، اور نہ جانے کون کون سی صحبتوں اور مصیبتوں کو اٹھانا پڑا۔ ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے جو ہمیں کردار میں یکساں یا نمایاں کر دے۔ خادم حسین رضوی ہو، سعد رضوی ہو، یا دوسرے مذہبی رہنما ہوں، ان کی اس بات تک تو ایگری کیا جا سکتا ہے، ان کی اس بات کو جسٹیفائی کیا بھی جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے دھرنے کے دوران، ان کی اس احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ ہوئی، زخمی ہوئے، لوگ بہت سے کام کرتے چلے گئے۔ بہت سی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے دور کے اندر بھی جب دھرنے اور احتجاج ہوئے تو ان کے درمیان بھی یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں کا ایک رول کردار سازی بھی تھا۔ پاکستان میں نہ جانے اہل حدیث ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، اہل تشیع ہوں، دیانت دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوں، ہر کوئی اپنی ایک تنظیم بنائے بیٹھا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان تنظیموں کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن
ढूंढنے سے بھی جو چیز نہیں ملتی وہ میرے وطن یا اس مسلم امہ میں، وہ ہے کردار۔ کیا ناموس رسالت پہ جب حملہ کیا گیا، کیا اس کے بعد اس مسلمان قوم نے سوچ لیا کہ آج کے بعد چور بازاری نہیں کریں گے؟ کیا اس مسلمان قوم نے سوچ لیا کہ ہم اپنے کردار سازی کو اتنا بلند کریں گے کہ ہم سے اچھا کردار میں اس دنیا میں نہ ہو؟ کیا ہم نے سائنسی بنیادوں پر اتنی ترقی کر لی کہ ہمیں دنیا کا محکوم رہ کے نہ جانا پڑے؟ کیا ہم نے اپنا کوئی فائنینشیل سسٹم اس دنیا کو دے دیا؟ کیا ہم نے اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کر لیا؟ کیا ہم نے اپنے اندر ان صحبتوں، ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کا وہ گردہ پیدا کر لیا؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نہ ہے تو یقین کیجئے جتنے مرضی احتجاج کر لیجئے، توڑ پھوڑ کر لیجئے، دھرنے دے دیجئے، آپ کبھی بھی ناموس رسالت کو بچا نہیں سکتے۔ ناموس رسالت پر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ نہیں سکتے۔ توڑنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنا کردار، اپنی طاقت اتنی بنا لیجئے کہ آپ کو دنیا کی بہت سی قوتیں ان کا محکوم بن کے نہ رہنا پڑے۔ کردار سازی کرنے کے لیے ہم ہر کوئی انڈیویجول، میں مذہبی جماعتیں یا مذہبی علماء نہیں، ہر بندہ انڈیویجول طور پر اس تمام کی کردار سازی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ انڈیویجولی اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دے کہ آج سے یہ کام میں نہیں کروں گا جن سے میری توقیر اس دنیا کے اندر کم ہوتی ہے۔ سب مل کر ایک طاقت، ایک تمام چیزیں اور ایک یکجوئی کے ساتھ اس چیز کی طرف چلیں گے تو ناموس رسالت پر اٹھنے والی تمام انگلیاں ہم ایز اے مسلمان توڑ دیں گے۔ لیکن سر ہم مسلمان تو ہیں ہی نہیں، ہم ہیں سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم ایک ہی نہیں ہیں۔ ہم ایک ہو کے سیم یکجوئی کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ دشمن کے کبھی وار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہاں مسئلہ لیڈرشپ کا ہے۔ میرے ہاتھ میں پاور دے دو، لوگ مجھے فالو کریں، میں لوگوں کو لیڈ کروں، لوگ میرے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہ جائیں۔ ناموس رسالت پہ اٹھی انگلیوں کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ ان انگلیوں کو کون توڑے گا؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، یہ سب ہو کر ہم ان اٹھنے والی انگلیوں کو نہ کبھی توڑ سکے ہیں، نہ کبھی توڑ سکیں گے۔ ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں کرنا تھا کہ ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا تھا، ہمیں کرنا تھا، ہمیں علم حاصل کرنا تھا، ہمیں تعلیم حاصل کر کے اقوام عالم کی صفوں میں کھڑا ہونا تھا، ہمیں ان کے تمام متبادل چیزوں کو پروڈیوس کرنا تھا تاکہ ہم ان کے اوپر ڈپینڈ ہی نہ رہیں۔ جب یہ سب باتیں کرتے کرتے اگر ہم اپنی اس اچیومنٹ کی طرف فوکس کرتے چلے جاتے تو ایک دن اپنے کردار کے ساتھ ایسا ضرور آتا کہ کوئی آواز ایسی نہ ہوتی جو ناموس رسالت کے خلاف اٹھتی، کوئی انگلی ایسی نہ ہوتی جو ناموس رسالت کی طرف اٹھتی۔ جو انگلی اٹھتی بلکہ اٹھنے سے پہلے توڑ دی جاتی، اٹھنے سے پہلے کاٹ دی جاتی۔ لیکن نہ میں کچھ ہوں، نہ میرا کردار کچھ ہے، اور میں ہوں صرف احتجاج کے لیے۔ نعرہ تو کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ لوگ کر جاتے ہیں، نعروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم ہر کوئی صرف نعرہ نعرہ اور نعرہ ہے۔ ہم رہے وہی کل کے وہی لوگ جن کو لوگ چوٹیاں مارتے ہیں۔ ہم ظالم بھی ہیں، ہم ہی مظلوم ہیں۔ ہمیں دنیا دہشت گرد کہتی ہے۔ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ ہم آگے بول نہیں سکتے، ہم اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے، ہمیں مارتا بھی ہے اور ہمیں ظالم بھی کہتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے حقوق ان کے حقوق ہیں اور میرے اور آپ کے حقوق نہیں ہیں۔ تو اس سب کو چھوڑیے، کب تک یہ دھرنے، یہ احتجاج، یہ سب کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو طاقتور کیجئے۔ سعد رضوی آج اندر ہے، کل شاید باہر آ جائیں گے، لیکن ان سے ایک ہی ہے گزارش کہ اپنے مریدین جو ان کی ایک بات کہنے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ اپنے آپ کے اندر کردار سازی ڈیولپ کریں، علم حاصل کریں اور اس لیول پر اپنے آپ کو لے کے جائیں جہاں پہ دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ اپنی ڈیپینڈنسی کو کم سے کم کریں، اپنی چیزوں کو پروڈیوس کریں اور ناموس رسالت کی
حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ کوئی تو کیا، کوئی یہ بات سوچ بھی نہ سکے کہ ناموس رسالت کے خلاف کوئی آواز اٹھانی ہے، کوئی انگلی اٹھانی ہے۔ جو انگلی اٹھے گی یا جو یہ بات سوچے گا بھی، وہ انگلی کاٹ دی جائے گی، اس آواز کو دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود یقین مانیے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا اپنی کردار سازی، اور اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا، طاقتور کرنا پڑے گا۔ نہیں تو احتجاج تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، احتجاج ہم بعد میں بھی کریں گے۔ میری بات کو ایک دفعہ سوچئے گا ضرور، ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ صرف نعرہ نہیں، اس کو ایک عملی جامعہ پہنا دے۔